میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا فلسفہ میری زندگی میں آئے اور کوئی نئی چیز میں سیکھوں اور میرے لیے بڑی سہولت کا سامان پیدا ہو جائے کسی کتاب کی وجہ سے, کسی فلسفے کی وجہ سے, کسی مینٹور کی وجہ سے, کسی بھی سنگت کی وجہ سے, تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. اور اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کیونکہ ایک ذمہ دار انسان ہوں, بہت سی ذمہ داریاں میرے پاس ہوتی ہیں. تو آج سے تقریباً کوئی 2 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دن ایسا تھا, اس میں اچھی خاصی ٹریولنگ تھی. میں گاڑی کا جو میٹر ہے اس پہ ہر ڈے کا میٹر بھی لگاتا ہوں کہ آج میں نے کتنا ٹریول کیا یا ڈرائیو کیا. تو میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا اور ہم پورا دن کام کرتے رہے. مختلف جگہ پہ ایکٹیویٹیز تھی, کہیں سیشن تھا, کہیں پر کوئی افتتاح تھا, کہیں پر کوئی میٹنگ تھی, لنچ کہیں پر تھا. اور رات کا جو کھانا تھا وہ میرے بڑی محبت کرنے والے میرے ایک استاد کی طرح, ایک فادر فگر جسٹس انوار صاحب کی طرف تھا. تو انوار صاحب کی طرف کوئی ایک جج صاحب ملنے آئے ہوئے تھے. وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے تھے, سرونگ جج تھے. تو وہ ملنا چاہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں قاسم علی شاہ سے ملاقات کروں. تو انوار صاحب نے اس ڈنر پہ مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا. تو ہم 3 لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے. اب ہوا یہ کہ باتوں باتوں میں بات چیت کرتے کرتے میں ہمیشہ پیاسا رہتا ہوں, متلاشی رہتا ہوں, تلاش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی زندگی کا تجربہ آپ سے بہت زیادہ ہے, جن کے بال سفید ہو گئے ہیں زندگی کی گرد کو چھانتے چھانتے, اور جنہوں نے آپ سے زیادہ بہتر زندگی کو سمجھا ہے اور آپ کی زندگی کی جو پیچیدگی ہیں ان کو دیکھنے کا ان کا زاویہ نظر مختلف ہے, یا وہ سارے نظارے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. تو ان کی آنکھ سے دیکھا جائے زندگی کو. یہ زندگی بظاہر سب کے لیے ایک جیسی ہے. اس زندگی کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں, اس زندگی کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں, اور اس زندگی کے پزلز کو ہم ٹیکل کس طرح سے کرتے ہیں, یہ مختلف ہے. یعنی زندگی شاید نہیں بدلتی, اس زندگی میں آنے والی نوعیت, سچویشنز, ٹربلز, ایشوز کو ہم فیس کیسے کرتے ہیں بدل جاتا ہے. ایک بندے کا انداز کچھ ہوتا ہے, دوسرے بندے کا انداز کچھ ہوتا ہے. ایک ہی طرح کا کرائسس اگر 2 بندوں کو آ جائے تو دونوں کا کرائسس فیس کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا. ایک ہی خوشی اگر 2 لوگوں کو مل جائے تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے 2 لوگوں کا انداز مختلف ہوگا. ایک ہی طرح کا کہہ لیجئے اگر کوئی اپرچونٹی زندگی میں آ جائے 2 لوگوں کے پاس تو دونوں لوگ اس اپرچونٹی کو مختلف انداز سے لیں گے. ایک ہی طرح کی ذمہ داری اگر 2 لوگوں کے پاس آ گئی ہے تو دونوں لوگ اس سیم ایک جیسی ذمہ داری کو مختلف انداز سے لیں گے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے مختلف ایشوز کو, مختلف ہرڈلز کو اور مختلف چیزوں کو لوگ کس انداز سے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں بڑی لرننگ ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی چیلنج آیا ہے, غم آیا ہے, دکھ آیا ہے, تکلیف آئی ہے, وہ زندگی کے اس غم, دکھ, تکلیف کو کس انداز سے لے رہا ہے اور کس طرح سے لے کر چل پڑا ہے. اس غم کے ساتھ اس نے جینا کیسے سیکھا ہے. یا اللہ نہ کرے اگر کسی کی زندگی میں کوئی بڑا چیلنج آیا اور وہ چیلنج آنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی لاس ہو گیا, نقصان ہو گیا, تو اس نقصان ہونے کے بعد جو کہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکتا اور اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نقصان ہونے کے بعد اس نے زندگی کو جینا کیسے شروع کیا اور زندگی کی طرف واپس کیسے آیا اور اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آئے. یہ ایک باقاعدہ سمجھ لیں کہ زندگی کے لیسنز کتاب کی بجائے آپ کتاب سے زیادہ پریکٹیکلی کسی سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ میرا انداز بڑا پرانا ہے, یعنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ سے زیادہ تجربہ رکھنے والا, فہم رکھنے والا اور زندگی کو زیادہ سمجھنے والا اگر آپ کو ملے تو چپ کر کے اس کو سنیں اور ادب کریں, احترام کریں, ساتھ ہی ساتھ آبزرو کریں کہ وہ زندگی کے مختلف طرح کی ڈشوں کو کیسے لیتا ہے. تو میں اس دن خاموشی سے سن رہا تھا کیونکہ اس دن ملٹی ٹاسکنگ تھی, بے شمار چیزیں تھیں, سٹریس تھا, تھکا ہوا تھا. نیکسٹ ڈے میں نے پھر ٹریول کرنا تھا اور کسی دوسرے شہر میں کسی قریبی دوست کے والد صاحب کا انتقال تھا اور ان کے کل کا ایک رسم تھی اور وہاں میں نے پہنچنا تھا اور اگلے دن کام بھی تھے لیکن میں نے ٹریول بھی کرنا تھا. تو میرے پاس ایک جسے انتشار کہتے ہیں, ذہنی انتشار, وہ والی حالت تھی. میں سٹریس میں تھا, میں پریشانی میں تھا. لیکن ایک جملہ انوار الحق صاحب نے, جسٹس انوار الحق صاحب نے جملہ بولا. وہ جملہ جب انہوں نے بولا تو بالکل مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ جملہ میری اس دن کی سچویشن یا اس ٹائم پہ جو کچھ چل رہا تھا اس میں بالکل فٹ آیا. وہ انہوں نے کہا, ان کا یہ جملہ تھا, مجھے بالکل لفظ پہ لفظ جو میں دہرانے لگا ہوں. انہوں نے کہا بعض اوقات ہم کچھ کاموں پہ اتنا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ زور لگانا ہمیں تھکا دیتا ہے, اس کام پہ اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, یا وہ کام اتنا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ اتنا زور لگایا جائے. یعنی ہمارا زور زیادہ ہوتا ہے,
اس تھوڑے زور سے وہ کام کیا جا سکتا ہے. ہم زیادہ زور لگا کے وہی کام جو تھوڑے زور سے کیا جا سکتا ہے, تھوڑی ایفرٹ سے کیا جا سکتا ہے, کیا کرتے ہیں ہم اس کام کو کرتے ہیں, کام ہو جاتا ہے لیکن ہم تھک اتنا جاتے ہیں جتنا تھکنا نہیں چاہیے. اب ذرا اس کو ایک اور انداز سے ذرا سمجھیے گا. ایک کام ہے جو یعنی آپ سمجھ لیں 10 قدم چلنے سے ہو سکتا ہے, آپ 100 قدم چل کے وہی کام کر رہے ہیں جو 10 قدم چلنے سے ہو سکتا تھا. تو 100 قدم چلنے سے بھی وہ کام ہو گیا جو 10 قدم چلنے سے ہونا تھا, لیکن 90 قدم آپ نے زیادہ اٹھائے. اب یہ جو 90 قدم زیادہ اٹھانا ہے یہ ایک غیر ضروری بوجھ ہے. اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں اس لفظ کو, جملے کو لکھ لینا ہے, غیر ضروری بوجھ, کیونکہ بار بار یہ بولا جانا ہے. اور اس کے لیے میں باقاعدہ ایک ٹرم آج سے بنانے لگا ہوں, unnecessary load taking habit. unnecessary load یا ویٹ ٹیکنگ ہیبٹ, اس کو ULTH کہہ لیں آپ, unnecessary load taking habit, غیر ضروری بوجھ اٹھانے کی عادت. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, ہم سب کے سب کیونکہ زندگی میں ہم سٹرگل سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں ہمارا واسطہ جو پڑتا ہے لائف کے ساتھ, پروگرس آگے بڑھنے کے ساتھ, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے, ایفرٹ نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایفرٹ ہمیں بڑی زیادہ کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے. اچھا, ہم اتنا زیادہ محنتی ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات جہاں تھوڑی محنت سے بھی کام ہو سکتا ہے وہاں پر بھی ہم زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک انتہائی باریک سا ایک نقطہ ہے جس پہ پورا آج کا سیشن میں نے رکھ دیا. یعنی سیشن کا اگر اردو میں نام رکھوں تو کیا جتنا زور ہم لگا رہے ہیں اتنا زور لگانا ضروری ہے؟ یہ سوال آپ نے لکھ بھی لینا ہے. کیا جتنا زور ہم لگا رہے ہیں اتنا زور لگانا ضروری ہے؟ اس کو لکھ کے جب آپ لکھ لیں تو میں الیبوریٹ کرنا شروع کروں گا, اور زندگی کے کتنے پہلوؤں میں یہ فلسفہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, میں واپس آؤں گا اس سٹوری پہ. جب انہوں نے جملہ بولا